مصطفیٰ ہے سلطان مصطفیٰ ہے، ذیشان مصطفیٰ ہے سلطان مصطفیٰ ہے، ایمان کہہ رہا ہے میری جان مصطفیٰ ہے، ایمان کہہ رہا ہے میری جان مصطفیٰ ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، عاشق رسول کہتا ہے، خواہش ہے آرزو ہے، خواہش ہے آرزو ہے، ارمان مصطفیٰ ہے، ارے بخشش کا میرا سامان مصطفیٰ ہے، بخشش کا میرا سامان مصطفیٰ ہے، بخشش کا میرا سامان مصطفیٰ ہے۔ واللیل والدحا ہے، واللیل والدحا ہے، یاسین اور طٰہٰ یہ سورت بتا رہی ہے قرآن مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بتا اللہ رہی ہے سورت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا، خدا نے کیا بنائی ہے سورت محمد کی، چپے چپے میں نظر آتی ہے سورت محمد، سبحان اللہ۔ سورت محمد کی۔ حضرات گرامی، ابن ماجہ شریف حدیث ہے، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہیں۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہما جنتوں کا ہما نارو، ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، ماں باپ تمہارے جہنم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام موجود ہیں، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ماں باپ کیسے جنت بھی ہے، ماں باپ کیسے جہنم بھی ہے؟ ماں باپ کیسے جنت بھی ہے، ماں باپ کیسے جہنم بھی ہے؟ تو آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو سنو، جن کے ماں باپ جس کی اولاد سے خوش ہے وہ اولاد جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس اولاد کے لیے جنت کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا قسم خدا کی اس کا دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہی تک محدود نہیں، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابہ رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو سنو، آپ کا یہ جو خراج عقیدت مجھے قابل قبول ہے، لیکن یہ بتا کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہاں ہاں میری والدین زندہ ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، اے صحابیوں سنو سنو، تمہیں جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، جا اپنے گھر جا، ماں کی خدمت کرتا رہا اور جہاد کا ثواب لیتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماں باپ کا احسان ہے۔ اور آپ کو میں سنن نسائی کے حوالے سے میں بتا دوں، جب تک ماں باپ اس دنیا کو چھوڑ جائے اس کے بعد اولاد پر کتنی حقوق باقی رہتا ہے، کتنی حقوق باقی رہتا ہے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث آئی ہے کہ 5 حقوق ایسے ہیں جو اولاد پر قائم رہتا ہے، ماں باپ چلے جانے کے بعد بھی اولاد پر باقی رہتا ہے۔ میں آخر میں یہ بتا کر میں رخصت ہو جاؤں گا حضرات گرامی، لیکن ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے ادب و احترام، آخر میں زیادہ گھری گفتگو میں نہ جاتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں، ابے سے کرنی کو اتنا مقام ملا تو ملا کیوں ملا؟ اللہ اکبر۔ یہ ماں باپ کا جو ہے دعا کا اثر ہے، یہ ماں باپ کا خدمت کا اثر ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے بایزید بسطامی کا نام سنا ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ اکبر۔ 40 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، ماں کے دامن کو تھاما اور کہا، امی جان بچپن کا زمانہ ہے، اے امی جان اللہ کا حقوق بھی ہے، آپ کے بھی حقوق ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ہے، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ اے ماں، اگر آپ اپنے حق کو معاف کر دیں، میں اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کے لیے میں جنگل میں نکل جاؤں گا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا جاؤ، میں نے اپنا حق تجھے معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی چلے جاتے ہیں، 40 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 40 سال کے بعد خیال آتا ہے، 40 سال کے بعد خیال آتا ہے کہ مجھے اس جنگل سے جنگل کی طرف نکل رہا تھا، خیال آتا ہے کہ میری اماں تھی، شاید وہ حیات ہے یا نہیں ہے، اپنی ماں سے مل لوں۔ اللہ اکبر۔ جاتے ہیں، رات کا سمے ہو جاتے ہیں، حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں، اس سمے میں والدین اپنی ماں کی جو ہے، اپنی ماں کو میں تکلیف نہ دوں، ہو سکتا ہے میری ماں ابھی سو رہی ہو، اس لیے میں جو ہے ماں کو تکلیف دینا گوارا
نہ کیا باعث بستامی جو ہے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے شاید اب جو ہے اب جب میری ماں تہجد کے لیے اٹھے گی جھوئی اٹھے گی اور وضو کے لیے پانی جھوئی بہائے گا نالے سے پانی باہر آئے گا تو میں دروازے سے دستک دوں گا اللہ اکبر کیا دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد جو اندر سے پانی باہر آتے ہیں باعث بستامی سمجھ جاتے ہیں میری امی جان جاگ گئی ہے اور وضو بنا رہی ہے تہجد کی نماز کے لیے وضو بنا رہی ہے اللہ اکبر اتنا سننے کے بعد باعث بستامی آواز لگاتے ہیں امی جان کون ہے کہا امی میں باعث بستامی ہوں اللہ اکبر وہاں اپنی جو ہے دروازے کھولتے ہیں دروازے کھولنے کے بعد کیا دیکھتے باعث بستامی ہیں اللہ اکبر حضرت باعث بستامی جو ہے اللہ اکبر ان کی والدہ محترمہ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے جی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے نہ تہجد کی نماز ادا کی رب قدیر کی بارگاہ میں فریاد کیا اے میرے پروردگار عالم میرا بیٹا باعث تجھے رضا کرنے کے لیے تیری رضا رب کی تیری رضا کے لیے جنگل سے 40 سال تک عبادت کر رہا ہے اے پروردگار عالم میرا باعث سے تو راضی ہو جا قسم خدا کے مسلمانوں حضرت باعث بستانی فرماتے ہیں کہ 40 سال تک مجھے وہ لطف نہیں ملا جو میری ماں کی ایک دعا کی حاصل سے مجھے وہ مقام ملا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسکر اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نہیں میرے دوستو اور ماں کا مقام سمجھنا ہو والدین کے حقوق 5 ہیں اولاد کے اوپر اور ماں باپ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اولاد پر باقی رہتا ہے لیکن آپ کو بتا دو موسیٰ کلیم اللہ ہے وقت کا نبی ہے اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اے میرے پروردگار عالم میرے ساتھ جنت میں میرا دوست کون بنے گا میرا دوست کون بنے گا سبحان اللہ اللہ اکبر موسیٰ کلیم اللہ ہے کہا اے موسیٰ تیرے ساتھ وقت کا کوئی کتب نہیں ہوگا تیرے ساتھ وقت کا کوئی اللہ کا مقدس ولی نہیں ہوگا بلکہ فلاں شہر میں فلاں قصبے میں ایک انسان ہے جو قصائی کا کام کرتا ہے گوشت فروخت کرتا ہے وہ انسان تیرے ساتھ جنت میں جائے گا موسیٰ کلیم اللہ کو تعجب ہوئی اے پروردگار عالم میں ایک نبی اور ایک انسان جو قصائی میرے ساتھ دوست بنے گا کون سی ایسی ادا جو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ ہے اللہ اکبر رب قدیر کی بارگاہ میں سے آواز آئی اے موسیٰ ٹھیک ہے فلاں جگہ پر چلے جاؤ فلاں قصبے پہ چلے جاؤ وہ نوجوان سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی موسیٰ کلیم اللہ ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اللہ اکبر اس جگہ پر پہنچتے ہیں جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں اس نوجوان سے پوچھتے ہیں مصطفیٰ سلام و کلام ہونے کے بعد کہتا ہے اے نوجوان میں آپ کے یہاں مہمان بن کے آیا ہوں وہ نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ رکیے میں گوشت کو جب بیچ لوں اس کے بعد میں اپنے ساتھ تجھے اپنا گھر لے کے جاؤں گا اللہ اکبر تو موسیٰ کلیم اللہ بیٹھ جاتے ہیں اس نوجوان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اسی دکان میں بیٹھ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہ نوجوان جو ہے وہ نوجوان کیا کرتے ہیں گوشت کو جو ہے بیچتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی سے پیسہ زیادہ لیتے ہیں کسی سے کم لیتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ فرسودینی دل میں خیال کرتے ہیں اے میرے پروردگار عالم یہ انسان میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے یہ انسان میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے لیکن رب قدیر کا حکم ہے یہ تیرا دوست بنے گا اللہ اکبر ہو سکتا ہے موسیٰ کلیم اللہ دل میں خیال کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ رب قدیر کو کوئی ایسی ادائش کی پسند آ گئی ہو میں آخر دیکھوں تو یہ انسان آخر کیا عبادت کرتا ہے وقت گزرا اللہ اکبر شام کا وقت ہوا گوشت بیچ دیا اب وہ نوجوان گھر کی طرف چلنے لگے پھر گھر میں پہنچ گیا وہ نوجوان کہہ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ آپ وضو بنائیے نماز ادا کیجیے میں کھانا بنا رہا ہوں وہ انسان کھانا بنا دیا اللہ اکبر موسیٰ کلیم اللہ جو ہے دسترخوان لگا دیا گیا دسترخوان لگانے کے بعد اب موسیٰ کلیم اللہ جو ہے دسترخوان لگا دیا گیا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا آپ بھی کھائیے کہا
رک جاؤ, میں کھانے سے پہلے آپ تھوڑی دیر رک جاؤ. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ سوچنے لگے, ہو سکتا ہے اسی درمیان وہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہو, اللہ کی عبادت کرتا ہو, اللہ کو بھی وہی عبادت پیاری ہو. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا جاؤ ٹھیک ہے, میں انتظار کرتا ہوں. وہ اپنے ہاتھ میں روٹی کا نوالا لیتے ہیں اور گوشت کا ٹکڑا لیتے ہیں. اللہ اکبر. کیا کرتے ہیں, اندر کمرے میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور اپنے دانت منہ میں ڈالتے ہیں. منہ میں نوالا ڈالنے کے بعد اس کو چبا کر کے ماں کے منہ میں دیتے ہیں اور ماں کھاتی ہے. اللہ اکبر. جب ماں کھا لیتی ہے, رات کا وقت ہوتا ہے, موسیٰ کلیم اللہ سوچتے ہیں یہ بندہ ہو سکتا ہے کہ رات میں عبادت کرتا ہو, یہ بندہ رات میں اللہ کا ذکر کرتا ہو, اس لیے اللہ کو اتنا پیارا ہے, اس لیے اللہ کو اتنا مرغوب ہے. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ کیا دیکھتے ہیں, یہ بندہ کچھ ذکر بھی نہیں کرتا ہے, یہ بندہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا ہے, آخر ایسی کون سی ادا ہے. اللہ اکبر. رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے تو ماں کی کمرے سے آواز آتی ہے, اے میرا پروردگار عالم, میرا بیٹا میں جانتا ہوں میرا بیٹا گنہگار ہے, میرا بیٹا سیاہکار ہے, میرا بیٹا خطا کار ہے, اے میرا پروردگار عالم, لیکن تیرے بارگاہ میں فریاد کرتی ہوں, اے پروردگار عالم, یہ سفید بال کا واسطہ, اے پروردگار عالم, میرے بیٹا کو موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ میدان محشر میں اٹھانا اور جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ٹھکانا عطا فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ سمجھ گئے, موسیٰ کلیم اللہ سمجھ گئے اس کا کوئی کمال نہیں. اگر کمال ہے تو اس بری ماں کی دعا کا اثر ہے, اس بری ماں کا کمال ہے جو آج ان کو اتنی جو ہے مقام مل گیا. حضرات گرامی, مخدوم بہاری کا نام سنا ہوگا. ماں کا مقام ملا تو ملا کیسے ملا, میں اس کو نہیں جانتے ہوئے آپ کو بتا دوں, حقوق اللہ کے بعد ماں باپ دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد پر کتنے حق باقی رہتی ہیں. 5 حق باقی. آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ سنن نسائی شریف میں آتا ہے کہ 5 حقوق ایسے ہیں جو ماں باپ دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد پر باقی رہتا ہے. سب سے پہلا, آپ اس بات کو دھیان سے سنیے گا, الصلاۃ علیہما. جب تمہاری والدین چاہے ماں ہو یا باپ ہو اس دنیا سے گزر جائے, اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ اولاد کے لیے مستحق ہے. یہ ماں باپ کے حقوق میں سے پہلا حق ہے اور اس حق کو تمام میں سے مقدم کیا گیا. تو پہلا حق کیا ہے؟ ماں باپ گزر جانے کے بعد اولاد پر دفن تدفین اور ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ اولاد کا حق ہے. اور دوسرا حق کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں دوسرا حق, صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں, ماں باپ دنیا سے جانے کے بعد نبی فرماتے ہیں دوسرا حق جو ہے استغفار لہما, ان کی استغفار اولاد کے لیے حق میں سے یہ بھی حق ہے. یہ مطلب نہیں کہ آپ نے 30 کر لیا, 10 کر لیا, 20 کر لیا, 40 کر لیا, ختم نہیں. نبی فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جو اولاد ماں باپ کی کثرت مغفرت کرتا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں اس اولاد کے رزق میں اللہ رب العزت اضافہ فرماتا ہے. اور پہلا فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رب قدیر اسے جو ہے ماں کے بدولت جو ہے اس بندے کو جو ہے ماں کے جو وفادار بیٹا کہلاتا ہے. اس لیے دوسرا جو حق ہے الاستغفار لہما, ماں باپ گزر جانے کے بعد بھی ان کے لیے استغفار کرتے رہنا. استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے توبہ استغفار کرتے رہنا. استغفار کا مطلب کئی ہیں. اثر ثواب کے نام سے, ان کے نام سے قرآن خوانی کرنا, قرآن کی تلاوتیں کرنا, میلاد پاک کرنا, رسول پاک کی محفلیں کروانا اور مسجد میں تعاون کرنا, مدرسے میں چندہ دینا, ان تمام چیزیں آتے ہیں. یہ استغفار لہما میں آتا ہے. اور تیسرا نبی فرماتے ہیں اگر سننا چاہتے ہیں کہ مطلب بولے سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں تیسرا ہے الاکرام و صدیقہما. الاکرام و صدیقہما یعنی آپ کے والدین اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی ماں باپ کے ساتھ جو دوست ہیں, آپ کی والد کی جو دوست ہیں اور آپ کی ماں کی جو سہیلیاں ہیں, ان کے
کے ساتھ بھی اسی طریقے سے برتاؤ رکھنا جس طریقے سے آپ کے والد محترم نے ان کے ساتھ رویہ رکھا تھا، اسی طریقے سے رویہ رکھنا۔ یہ بھی جو ہے حدیث پاک سے ثابت ہے، تاکہ ماں باپ گزر جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ میرے باپ کا دوست تھا، میرا کیا ہوتا ہے، میرا کیا لگتا ہے۔ نہیں، اگر تمہارا باپ کا دوست تھا تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کا بھی تمہیں ادب و احترام ضروری ہے۔ اور آپ نبی فرماتے ہیں چوتھا کیا ہے؟ الانفاذ عہدہما، یعنی وعدہ آج ہم لوگ عام طور پہ توڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ وعدہ کیسے؟ ماں باپ دنیا میں تھا، ماں باپ دنیا میں تھا، ماں باپ نے وعدہ کیا، ماں باپ نے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا کہ میری بیٹی آپ کے بیٹا کے ساتھ میں شادی کراؤں گا۔ باپ گزر گئی دنیا سے، جب ماں نے کہا تھا، ماں دنیا سے گزر گئی، اب اولاد کہتا ہے کہ میں اس بات پر قائم نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ میرے ماں نے کہا تھا، یہ میرے باپ نے کہا تو دنیا سے ختم ہو گئے، وہ بات گئی، وہ ختم ہو گئی، وہ بات چلی گئی۔ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے انفاذ عہدہما، ان کی وعدوں کو تم وفا کرو، ان کی وعدوں کو بھی تم وفا کرو۔ چاہے تم کے ماں باپ جو گزر جانے کے بعد، چاہے زمین کے معاملے ہو یا جائیداد کے معاملے ہو یا مکان کے معاملہ ہو، رشتہ کے معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے پھوپھوں کا رشتہ ہو، کوئی سا بھی رشتہ ہو، اس پر بھی آپ کو جو اسی میں قائم رہنا، یہ بھی آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو پیغام دیا۔ ماں باپ گزر جانے کے بعد بھی ان کے وفا پر بھی قائم رہنا، تاکہ یہ بھی معلوم چلے کہ جب تک والدین تھا، والدین گزرنے کے بعد ان کے وارث نے ان کے حقوق کو وعید کا ادا کیا، جس طریقے سے ماں باپ گزر جانے کے بعد اولاد وارثین بن جاتے ہیں، اس طریقے سے ان کے وعدے کا بھی ان کا جو حقوق ادا ہوتے ہیں، ان کے اوپر لاحق ہوتا ہے کہ ماں باپ کے حق بھی وہ ادا کرتے رہیں۔ پانچواں فرماتے ہیں صلات الرحم، نبی فرماتے ہیں پانچواں کیا ہے؟ صلات الرحم، یعنی ہر انسان کے ساتھ، جیسے مان لو ماما ہو، خالہ ہو، پھوپھا ہو، پھوپھی ہو، جس طریقے سے باپ کے ساتھ میں وہ رشتہ قائم رہتا تھا، اسی طریقے سے چاہے مائیں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے جو رشتہ قائم تھا، اسی طریقے سے اس رشتہ کو قائم و دائم رکھنا، ان کے ساتھ اسی طریقے سے حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، تاکہ امت محمدیہ کو پتا چلے کہ نہیں، ماں باپ گزر جانے کے بعد بھی یہ رشتہ قائم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ماں باپ کے یہ حقوق جو 5 حقوق ہیں، اولاد پر لائق ہیں، اولاد کرتے رہیں، تاکہ ماں باپ گزر جانے میں تک محدود نہیں ہے کہ ہم نے 10 کر لیا، 20 کر لیا، 30 کر لیا، 40واں کر لیا، اب سال میں فاتحہ کریں گے۔ نہیں، نبی فرماتے ہیں جو اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتا ہے، رب قدیر اس کے رزق میں جو ہے تنگ دستی فرماتا ہے، اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اولاد صبح شام ماں کے لیے دعا کرتا ہے، والدین کے لیے دعا کرتا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں کتابوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، رب قدیر اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ شاید نے کہا تھا ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، ارے خود روئے گی مگر تم کو ہنسا دے گی۔ کبھی بھی بھول کر ماں کو نہ رلاؤ، ماں کی ایک چھوٹی سی بد دعا سے عرش ہلا دے گی، ماں کی ایک چھوٹی سی بد دعا سے عرش ہلا دے گی۔ وقت نہیں ہے، آپ کے سامنے باہر سے آئے ہوئے ہمارے قاری عارف رحمانی صاحب، ان کے صاحبزادے بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے گفتگو ختم کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ نبی کی یاد میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی یاد میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے، کبھی کعبہ کبھی طیبہ دکھائی دیتا ہے، سبحان اللہ، کبھی کعبہ کبھی طیبہ دکھائی دیتا ہے۔ تصورات کا عالم
ہم سے نہ پوچھئے. عاشق رسول کہتا ہے تصورات کا عالم ارے ہم سے نہ پوچھئے. یہی سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے, یہی سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسکن اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. اور شاعر مستظامی فرماتے ہیں یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول. ہر انسان اس شعر کو سننے کے بعد خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول, دیکھو نا ان آنکھوں سے مدینہ میرے رسول. بول دیجیے مچل کے سبحان اللہ. دیکھو نا ان آنکھوں سے مدینہ میرے رسول. ارے اشک کی روشنائی سے, اشک کی روشنائی سے ہوئے حیات پر, ارے کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول, کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم رحمۃ اللہ.